جی السلام علیکم جی بچوں، کام ہو رہا ہے؟ چلیں کام کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، انفارمیٹیو بات کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں گی آج انشاءاللہ کہ اذان جو ہے اس کی ہسٹری کیسے سٹارٹ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ آپ یہ اسپریڈ کر کے رکھتے جاؤ ساتھ ساتھ، ایک ایکسٹرا پلیٹ میں آپ کو رکھتی ہوں، اس میں رکھ دیتا اچھا ٹھیک ہے۔ تو اب عبداللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اذان سٹارٹ کیسی ہوئی تھی۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو پہلے سال جو ہے نا نماز فرض ہو گئی تھی۔ تو جب نماز فرض ہو گئی تو اس کے بعد جب لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا تھا نا نماز کے لیے، تو وہ شروع میں کبھی یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ الصلاۃ اجمعین، جیسے کہ جماعت کے ساتھ نماز ہونے لگی ہے کچھ اس طریقے سے، تو وہ پھر زیادہ دور دور سے لوگ نہیں آ پاتے تھے۔ تو سب لوگوں نے سوچا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس کے ساتھ جو ہے نا سب لوگ دور دور سے بھی آئیں اور ان کو ٹھیک سے آواز پہنچے وہاں پہ نماز کے لیے آنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف لوگوں نے سب نے اپنی اپنی تجاویز دیں، تو کسی نے کہا کہ کسی نے کوئی بگل بولا کہ بگل کہ ہم لوگ بگل بجا لیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ ہم تھوڑی سی آگ جلا کے کہیں اونچائی کی جگہ پہ لوگوں کو بلا لیا کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ تو اس طریقے سے ایک مطلب صحابہ کرام سوچ پہ پڑ گئی کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے نا۔ تو ان میں سے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن زید، ٹھیک ہے۔ تو جب حضرت بن زید گھر گئے تو انہوں نے ان کی وائف نے ان سے کھانے وغیرہ کا پوچھا، تو حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا آج کل اس بات پہ اپسیٹ ہے کہ اذان کے لیے لوگوں کو جمع کیسے کرنا ہے، تو جب تک میں بھی اس کا حل نہیں تلاش کروں گا میرا کسی کام میں دل نہیں لگے گا۔ یہ مفہوم بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ رضی اللہ عنہ پھر اس طرح سے مطلب سو گئے، آرام کیا، تو رات میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو کسی اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کے اللہ اکبر والے اذان کے الفاظ ادا کر رہا ہے، جیسے کہ آج کل اذان کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد وہ آدمی بیٹھ جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد پھر سے اٹھ کے پھر سے یہی الفاظ ادا کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اقامت، یعنی اس اقامت کے ٹائم دوبارہ دیتے ہیں نا، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ رضی اللہ عنہ جب اٹھے نا، صبح اٹھ کے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے بتایا، ابھی آپ اپنا خواب بتا ہی رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی آگے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ اس طریقے سے یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی یہ اذان، ٹھیک ہے، شاعر اسلام ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کہا کہ جا کے بلال رضی اللہ عنہ کو یہ سارے الفاظ یاد کروا دو، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو تھے نا، ان کی آواز سارے اصحاب میں سب سے زیادہ لاؤڈ تھی، ٹھیک ہے۔ عبداللہ آپ چیک کریں اب۔ تو اس کے بعد جو ہے نا جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا اس طرح سے رواج پڑ گیا کہ وہ اذان دینے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اذان کا سٹارٹ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جب ہم اذان سنتے ہیں نا، اذان کے ٹائم سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ آپ لوگ بالکل خاموش ہو جائیں۔ ایون اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں نا، تو تب بھی آپ خاموش مطلب تلاوت روک دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے اذان سنیں، اذان کا جواب دیں، ٹھیک ہے۔ اب اب آپ نے عبداللہ میری بات سنیں، اب آپ نے اذان کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے، کوئی کارٹون وغیرہ کچھ بھی نہیں لگے گا، ایون آپ نے میوٹ کر کے بھی نہیں دیکھنا، جسٹ سٹاپ کر دینی ہے ہر چیز۔ اس کے بعد آپ نے اذان کے الفاظ کا جواب دینا ہے، جیسے اللہ اکبر پہ کیا کہتے ہیں عبد الرحمن؟ سیم الفاظ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سیم الفاظ۔ اور اس کے بعد جب اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی، اور اسی طرح جب باقی اذان ہوتی ہے تو لاسٹ پہ آ کے جب حی علی الفلاح آتا ہے عبداللہ، اس ٹائم پہ کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح حی علی الصلاۃ پہ بھی یہی کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور میں آپ کو لاسٹ پہ ایک حدیث شیئر کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان خاموشی سے اذان سنے اس کا جواب دے، اور اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھے، جو وسیلے والی دعا ہے نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ایک خاص مقام پہ، مقام محمود پہ وسیلے کے لیے ایک مقام ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو
اس کی دعا ہم لوگ اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں وہ اسی کی دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ انشاءاللہ وہ میرا ہی مقام ہوگا، تو اس لیے ہم وہ دعا پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس کے بعد درود شریف، ٹھیک ہے، اور زیادہ سب سے بیسٹ ہے درود ابراہیمی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہ سارے درجات پورے کرے گا تو اس کے لیے میری طرف سے شفاعت کی بشارت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن ان کے لیے سفارش کریں گے کہ ان کی بخشش میں اللہ تعالیٰ ان کی بات مان لے اور اس انسان کی بخشش ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے انشاءاللہ لائف میں اب اذان کو ہلکا نہیں لینا، اذان کے الفاظ ادا کرنے ہیں، اس کے بعد اس کا جواب دے کے اس کے بعد آپ نے اس کی دعا، عبداللہ آپ کو اس کی دعا آتی ہے اذان کے بعد کی دعا؟ سنائیں ذرا، بسم اللہ پڑھ کے سنائیں، تھوڑی اونچی۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، شاباش۔ اور اس جب آپ کو میں بتا دوں، جب آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد عبدالرحمن ایک اور آپ ذکر کر سکتے ہیں، وہ کیا ذکر ہے آپ کو آتا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی، جی یہ 3 ٹائم پڑھتے ہیں، اور اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان میں جو بھی دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری ایک دعا ہے کہ اس دوران ہم پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ٹھیک ہے، یہ دعائیں پڑھتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے۔ ہاں جی عبداللہ، آپ کو یاد ہے آپ نے اس میں بیٹر میں کیا کیا ڈالا تھا؟ کیا کیا ڈالا تھا بتاؤ؟ بیکنگ پاؤڈر، میدا، ملک، شوگر، سالٹ، ایگ، پنچ آف سالٹ ہے اور ایگ ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پین کیکس کا بیٹر ریڈی ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے کیا اسپریڈ کیا؟ چاکلیٹ، اور اس کو آپ ہنی اسپریڈ کر کے بھی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں، آپ نے میرے ساتھ ہیلپ کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔